یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان۔ پیچھے آپ سورہ آل عمران سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سورۃ النساء اور سورۃ المائدہ میں بہت تفصیل سے یہ مضمون تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار کفار سے ولایت اور دوستی اختیار کرنے سے منع فرمایا، ان کے ساتھ کسی قسم کے تعاون و تناصر کا معاملہ نہ ہو۔ یہاں اس آیت میں اس حکم پر ذرا مزید سختی اور شدت لائی گئی اس حکم میں، اور اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کا نام لے کر فرما دیا کہ اگر یہ لوگ بھی کافر ہوں تو ان کے ساتھ بھی ولایت کا اور معاونت کا تعلق نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک شخص عام کفار کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرے، لیکن اگر اس کا اپنا خاندان اور قبیلہ جو ہے وہ مشتمل ہے کفار پر اور کافر ہیں تو وہ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر دوسروں کے ساتھ لڑنے کے معاہدے کرے، مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا کوئی تعاون کرے تو اس کے لیے یہ بھی جائز نہیں، ورنہ وہ ایمان سے محروم ہو جائے گا۔ اے ایمان والو، اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، جو تم میں سے انہیں اپنا دوست بنائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ انہی گناہ گاروں میں سے اور انہی ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ، یہ وہ آیت ہے قرآن مجید کی جس میں اللہ رب العزت نے ترک جہاد کے تمام بہانوں کو گویا ذکر کر کے فرما دیا کہ جو شخص ان میں سے کسی بھی بہانے کی وجہ سے جہاد کو چھوڑے گا وہ جھوٹا ہوگا، فاسق ہوگا اور اللہ رب العزت کے عذاب کا مستحق ہوگا۔ اب اس کے بعد انسان کے لیے سوچنے کا کوئی بہانہ باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ کس وجہ سے اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد سے پیچھے رہے اور جہاد سے پہلو تئی کہ ایک ایک چیز جو نفس انسانی جس کو آڑ بنا کر اللہ رب العزت کے اس حکم پر عمل کرنے سے رک سکتا ہے، اللہ رب العزت نے ساری چیزیں گنوا دیں اور کوئی استثناء اور کوئی بھی اس میں جو ہے وہ رعایت اور کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ باقی نہیں چھوڑا۔ قل ان کان آباؤکم، ان سے کہہ دیجیے اگر تمہارے آبا تمہارے والد، و ابناؤکم تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارے اہل خاندان، و اموال اقترفتموہا تمہارے وہ مال جو تم نے کما کر رکھے ہوئے ہیں، و تجارت تخشون کسادہا اور تمہارا وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو کہ تم اگر جہاد میں گئے پیچھے اس کاروبار کا خسارہ اور نقصان ہو جائے گا، وہ مساکن ترضونہا اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں بہت بھلے معلوم ہوتے ہیں، اچھے لگتے ہیں اور تم ان میں رہنا تمہیں پسند ہے، احب الیکم تمہیں زیادہ محبوب ہو جائیں، من اللہ اللہ سے، و رسولہ اللہ کے رسول سے، و جہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں لڑنے سے، فتربصوا تو بس انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب لے آئے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو راستہ نہیں دکھاتا، انہیں ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں گنوانے کے بعد جو بھی ان میں سے کسی بھی بہانے سے اور کسی بھی چیز کو عذر بنا کر آڑ بنا کر اللہ رب العزت کے حکم جہاد پر عمل نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بس اللہ کے عذاب کا ہی انتظار کرے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں پا سکتا وہ شخص، اور اسے فاسق بھی قرار دیا۔ گویا یہ دو وعیدیں اللہ رب العزت کی طرف سے کہ اس آدمی کو ایمانی زندگی اور تقوی والی زندگی نصیب نہیں ہوگی۔ پہلے بتایا جا چکا کہ تقوی کی تکمیل جو ہے وہ جہاد سے ہوتی، جہاد کے بغیر تقوی کی تکمیل نہیں ہوتی۔ سورۃ اس کے اندر بقرہ کے اندر وہ جو ابتدائی آیات گزری تھی ان میں یہ مضمون موجود تھا، لیس البر والی آیت میں، اور جو ہے وہ یہاں پر اللہ رب العزت نے دوبارہ اسی بات کو دہرا دیا کہ ایسے لوگ فاسقین میں سے رہیں گے، اللہ رب العزت کے احکام کو ترک کرنے والے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ رب العزت کا عذاب ایسے لوگوں کی طاق میں، یہ لوگ اللہ رب العزت کے عذاب سے نہیں بچ سکتے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ان سے روٹ چکی۔ رحمت کا دور ہو جانا اسی کو لعنت کہا جاتا ہے، اور بنی اسرائیل کے قصے میں اللہ رب العزت نے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ انہوں نے بھی عہد توڑا تو لعناہم ہم نے ان پر لعنت کر دی، تو جو بھی اس عہد کو توڑے گا اللہ رب العزت کی رحمت کا نہیں لعنت کا مستحق ہوگا۔